إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث مومن پورہ گلبرگہ کرناٹک کے محترم مصلیوں اور باوقار ذمہ داروں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 18 جولائی 2025 بروز جمعہ میں ایک بار پھر اہالیہ نے گلبرگہ کے بیچ خطبہ جمعہ کے حوالے سے اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور مجھے اور آپ سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی ہدیٰ رسول مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے قائد اعظم اور امام و رہبر ہیں، جن کے ذریعہ ہمیں کتاب ہدایت اور جنت کی راہ ملی۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شکر گزار ہوں مسجد مہاڑی کے ذمہ داران کا، بطور خاص اس کے متولی محترم امجد بھائی کا، کہ وہ جمعہ کی یہ ترتیبات علماء امت کو بلا کر عوام الناس کے روبرو
انہیں کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے، اور یہ کارواں اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، ترقی کی منازل طے کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کے حق میں اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کا موضوع ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے نظروں نے دیکھی ہوں گی، بہت سارے اعمال اور سرگرمیاں جنہوں نے آپ کو چونکایا ہوگا، بہت سارے اسٹیجز جہاں پر وحی تباہی واقعات اور حکایات بیان کیے گئے۔ ایسے میں شاید آپ نے وہ باتیں بھی سنی ہو جس سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ آئی ہو، ان کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا گیا کہ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے والے کوئی اور نہیں، امت اسلام کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر کے صحابہ پر بھی تنقیدیں کرنا شروع کی۔ اور جب بھی یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا چاند نظر آتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں، انہی کالے کپڑے میں ملبوس لوگوں کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ کا طبقہ بھی انہی اعمال میں مصروف کار نظر آتا ہے۔ وہ 10 دن کے اسٹیجز ان کے بھی لگتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ بتائیے، اہل التشیع اور اہل السنہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ آئیے ہم اس مختصر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور ان پر جو تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں، ان کے مشاجرات اور آپسی لڑائیوں کے بارے میں ہمیں شریعت نے کیا عقیدہ دیا ہے، سلف نے کیا عقیدہ رکھا ہے۔ اگر ہم یہ جان سکیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ جانیں، صحابی وہ ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کے اس دنیا میں جیتے جی آپ کو اس نے دیکھا ہو اور آپ پر ایمان لایا ہو، اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، تو وہ صحابی، وہ صحابیہ ہیں۔ یہ شرف میرے بھائیوں ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک کسی اور نسل کو مل ہی نہیں سکتا۔ ان کی عظمت کی اگر یہ ایک دلیل ہوتی تو اتنی بڑی تھی کہ بس کافی۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نبی کا دیدار کیا، ان سے ملے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کے لیے استاذ کے طور پر اپنے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید البشر، انہیں استاذ چنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ڈائریکٹلی، براہ راست قرآن کی تفسیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سمجھی ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ یہ براہ راست شاگرد ہے پیارے رسول کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے 164 نمبر کی آیت میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ یقیناً اللہ کا مومنوں پر یہ بڑا احسان ہوا کہ اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جس کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ان کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو دھوتا اور صاف کرتا ہے اپنے بیانات سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. معلم بن گئے. پیارے رسول کو اللہ نے صحابہ کا استاذ بنا دیا. ہاں، جس کے استاذ اتنے عظیم ہو وہ شاگرد کتنے عظیم ہو. سبحان اللہ. تو یہ مقام ہے میرے بھائیو صحابہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ان صحابہ نے نبی کی تربیت میں رہ کر، آپ کی تعلیم سے، آپ کی تربیت سے جس قدر انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا کہ پھر کیا کہیے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے یا نہیں؟ کتنی غلاظتوں میں ڈوبی ہوئی نسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت پا کر وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے دینداری اور ان کے پرہیزگاری کو اللہ نے قرآن میں پیش کیا. اس قدر وہ دیندار اور اللہ والے بن گئے نبی کی تربیت میں رہ کر. پڑھیے آپ سورہ نور آیت نمبر 37. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ یہ ایسے مرد ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ رجالن، دے آر دا مین، مرد ہیں. اللہ نے ان کے مردانگی کی تعریف کی. ایسے مرد لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں ان کی تجارت و بزنس، ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتا. وہ بھری بازار میں ہو اور ندا آواز اذان کی، ندا آ کر ٹکرائی ہو تو کیا مجال کہ نماز وقت سے بے وقت ہو جائے، دکان بند، بازار سے مسجد کی طرف رواں دواں. اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکے ان کے بزنس. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے نہیں روک سکی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے غریبوں میں بانٹنے سے ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا لین دین نہیں روک سکا. معمولی بات ہے. ایک چھوٹا سا پان پٹے کی دکان رکھنے والا انسان آپ دیکھو، جب اس کے سامنے کسٹمرز کی لائن ہوتی ہے، وہیں عشاء کی اذان ہوتی ہے، آئی گئی، ختم ہو گئی جماعت بھی، لیکن اسے جو نہیں دیکھتی. مسجد کے قریب ہے اس کی دکان. کتنا کما لے گا وہ آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں؟ لیکن نہیں، نماز کو چھوڑ دیا. اللہ نے تو عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، تاجر مدینہ، ایسے لوگوں کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے کہ ان کی اتنی بڑی بزنس کہ جب انہوں نے آواز سنی نبی کی تو مسجد رسول کے لیے جگہ جا کر راتوں رات خرید کر کے دے دی. اللہ کے رسول وقف کرتا ہوں، بنا لیجیے. جب ضرورت پڑی مدینے والوں کو تو جا کر کے میرے بھائی یہودی سے کنواں راتوں رات اس کا سودا کیا. پہلے آدھا خریدا اور بعد میں پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے رسول سارے لوگ اپنا ڈول ڈالیں اور پانی نکال کر پی، میری طرف سے وقف. لدے لدائے سینکڑوں اونٹ آ رہے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول ان پر جتنا مال لدا ہوا ہے میں سب کا سب مدینے کے باشندوں کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ قبول کریں. ایسے تاجروں کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے، کیونکہ نماز وقت سے بے وقت نہیں ہوتی ہے، نہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پیچھے ہٹتے. معمولی بات ہے. چھوٹی چھوٹی تجارت کرنے والے لوگ آج ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیو، اس کے باوجود ان پر تنقید، کہاں کی عقل مندی یا کہاں کی دینداری. اللہ رب العالمین نے تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے سمپل اور نمونہ بنایا کہ دنیا والوں، ایمان ایسا ہونا چاہیے بالکل کھرا، بالکل پختہ، کہ کفر اور شرک کی چلنے والی الحاد اور بے دینی کی آندھیاں، کفر اور شرک کا سیلاب آئے، اپنے راستے چلا جائے، ان میں جنبش نہ آئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ پڑھیے آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ اگر یہ دنیا کے لوگ ایمان لے کر آئیں ویسا جیسا تم لائے ہو ایسا صحابہ، تو یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اختلاف میں پڑے ہوئے.
ان کا دل شک و شبہ اور ریب میں پڑا ہوا ہے، ان کا ایمان کھرا نہیں، یہ تذبذب کا شکار ہے، ڈاواڈول ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان کسوٹی معیار ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے جو قرآن کو پڑھیں گے، صحابہ کے ایمان کو ان کے لیے ایک معیار اور ماڈل بنا دیا۔ یہی صحابہ ہیں جن کا طریقہ، جن کا راستہ اللہ نے کہا یہی جنت کا راستہ ہے، جس پر یہ چل کر گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو براہ راست نبی سے سمجھا، نبی کے حدیث پر شریعت کے منشا کے مطابق عمل کیا، اور اس طرح سے عمل پیرا ہوئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، پڑھیے میرے بھائیو سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلك الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ انصار و مہاجرین میں سے یہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، پہل کیا جنہوں نے، نمبر 1، اور نمبر 2 صحابہ کا وہ طبقہ جنہوں نے السابقون الاولون کی دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو پیارے رسول کا پیروکار بنا دیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، بعد میں اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی بن گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی کی راہ پر وہ پیروی کرنے لگے۔ تو ان دونوں طبقوں کے لیے، السابقون الاولون کے لیے بھی، ان کی دعوت پر بعد میں ایمان لانے والے صحابہ جو دوسرا طبقہ ہے صحابہ کا، ان کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، ان دونوں طبقوں سے اللہ راضی اور خوش، اور یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے احکام سے خوش۔ اور اللہ جب خوش ہو گیا تو اس نے آگے کیا انعام دیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ۔ اب اللہ جب خوش ہو گیا تو وہی دے گا جو اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے ہیں اپنے پاس، ایسے باغات جن کے نیچے سے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بتاؤ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، that is the great success۔ اللہ نے اعلان فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کی اس دھرتی پر آباد ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانے، عبادت کریں، اسے راضی کر لے جائیں تاکہ اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اس لیے جب وہ اللہ کو راضی کر چکے ہیں، اپنے اعمال سے اللہ کو خوش کر چکے ہیں، تو ان کا طریقہ وہی طریقہ جنت کا ہے، وہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اب اگر صحابہ کی راہ سے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے تو میرے بھائیوں پر ڈنڈیوں پر بکھر جائیں گے، جنت کی راہ بھول جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں فرمایا اور کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پڑھیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ سے جھگڑے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، نبی کا قول و فعل آ جانے کے بعد، پھر بھی کسی اور مفتی کے بات پر، کسی داعی اور مبلغ کی بات پر عمل کرے کوئی، تو یہ نبی سے جھگڑنا ہوا۔ نبی کی حدیث کو، سنت کو چھوڑنا، دوسروں کے طور طریقے کو اپنانا، یہ نبی سے جھگڑنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ سوچ لیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کسی امام کے قول اور عمل کو، ان کے فتوے کو اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے، حالانکہ وہ فتویٰ نبی کے قول سے، عمل سے ٹکراتا ہو۔ انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، سنجیدہ فکر ہو کر کے سوچنا چاہیے ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ نبی کی حدیث کو اگر ٹھکرا رہے ہیں تو نبی سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، وہ مراد، یعنی صحابہ کی راہ کو جو چھوڑ کر چلے گا، صحابہ کی راہ سے جو ہٹ جائے گا، صحابہ کے راستے پر جو چلنے سے گریز کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اے اسلام کے دعوے داروں، اگر تمہیں جنت حاصل کرنی ہے تو تمہیں صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ جس راستے پر چل کر گئے کہ وہ نبی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے نبی نے سمجھایا، پھر عمل بھی ویسے کیا اور رب کو راضی کرنے گئے۔ اب اگر ان کی راہ سے تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے تو جنت کی راہ تم سے دور چلی جائے گی۔ جنت پانا ہے تو انہی کی راہ پر چلو، ان کے راستے اور طریقے کو اپناؤ۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے لیے ماڈل، اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے سمپل بنا کر پیش کر دیا، ان کے طریقے اور راستے کو، جنت کا راستہ بتایا۔ اور اسی طرح اللہ نے اور دیگر مقامات پر بھی ان کی تعریف فرمائی ہے، لیکن یہ خطبہ جمعہ ہے جو بہت مختصر۔ پیارے نبی کی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تحسین فرمائی، ان کے محاسن اور خوبیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجاگر کیا۔ اگر صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ پڑھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ، جس میں میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی صحابہ کا زمانہ، میرا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کو فالو کرنے والے تابعین ان کے بعد آ رہے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد کا زمانہ، اتباع تابعین۔ ان تین پیڑھیوں کی تعریف اللہ نے کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کی۔ تو میرے بھائیوں، جب صحابہ ان تینوں پیڑھیوں میں سب سے اول ہیں، نبی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تو ان سے بہترین کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اگر کوئی اپنی زبان ان کے خلاف کھولے، ہاں کوئی ان کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالے، تو میرے بھائیوں ہمارا اپنا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کردار اور رول کیا ہونا چاہیے، ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جو صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ کی بڑے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، سب و شتم مت کرو، ابیوز مت کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، کیونکہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس لیے کہ اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالا، عام امتیوں کی بات، تو میرے صحابی کے ایک مد، ایک پیالہ یا آدھا پیالہ کے برابر بھی احد پہاڑ تمہارا نہیں پہنچے گا۔ یہ میرے صحابی کا مقام، تو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا ہے لوگوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے گئے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے میرے بھائی۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو ہم مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، ان صحابہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اور کیا ہم اسے ادا کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شاگرد ہیں پیارے رسول کے، جنہیں جبریل نے پڑھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دینداری اور پرہیزگاری کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے سمپل ہے، نمونہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے، ہمیں ان کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ اور راستہ وہی جنت کا راستہ ہے جس پر وہ چل کر گئے، ہمیں بھی اسی پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کو راضی کر چکے ہیں، جنت کی بشارت وہ دنیا میں پا چکے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیاں میرے بھائیوں، اب کوئی آش کرتا رہے، کوئی تڑپتا رہے، یہ بشارت تو کم سے کم اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی راہ پر چلنے والے بہرحال عمومی طور سے اس جنت کی بشارت میں شریک ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
اگر کوئی بھائی ہمارا نادانی میں ان کے خلاف زبان کھولتا یا کوئی قلم کار اپنی زہرآلود قلم کا نشانہ بناتا ہے، انہیں کوئی تحریر لکھتا ہے. آئیے میں ایک واقعہ سنا دوں، 5 منٹ اور باقی. یہ واقعہ کوفہ میں صحابہ کرام کے عہد میں پیش آیا تھا. یہ واقعہ امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں کتاب السنہ کے اندر باب باندھا ہے، باب فی الخلفاء، اور جامع ترمذی میں کتاب المناقب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. 3 مستند کتابیں اور یہ صحیح روایت موجود ہے کہ کوفہ شہر میں ایک مجلس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اور صحابی رسول جو عشر مبشرہ میں حضرت سعید بن زید بھی موجود. وہیں پر ایک کوفی شخص تھا قیس بن علقمہ، وہ اٹھا اور اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، اول فول بکا، ان کی شان میں گستاخی کی. فوراً حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے کھڑے ہو گئے، اور کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر. ان تینوں کتابوں میں ان کے الفاظ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں واللہ لمشہد شہیدہ رجل یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام. قیس سن لو، وہ شخص جس نے نبی کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی ہو، جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والا گرد و غبار اس کے لباس پر پڑا ہو، اس کے بال گردآلود ہو گئے، تو اس ایک عمل کے برابر بھی تمہارا زندگی بھر کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے تم کو نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے اور تم عمل کرتے رہو. یہ گرد و غبار جو میدان جہاد و میدان کارزار میں کسی صحابی رسول کے شرکت پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر پڑا ہے، اس گرد و غبار کی بھی حیثیت وہ ہے کہ تمہارا زندگی بھر کا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تم علی کے خلاف، عم ذات رسول کے خلاف، مبشر بالجنہ صحابی کے خلاف، داماد رسول کے خلاف تم زبان کھولتے ہو. تمہاری ہمت، تمہارا مقام اپنا دیکھو، تم کون ہو. اللہ. تو میرے بھائیو، ہمیں بھی صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ ان کا حق ہے ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ ان کی آپسی جو لڑائیاں ہوئی، چاہے وہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ انہی سب چیزوں کو لے کر کے کوئی مرزا صاحب بولنے لگے اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں وی آر دی فالوورز آف مرزا. نوجوانوں ہوش کے ناخن لو. کالج میں پڑھ رہے ہو نا، مدرسہ کے پروڈکٹ نہیں ہو، اسی لیے فتنے تمہیں ستا رہے ہیں. علماء سے رجوع کرو. آؤ یہ 2 قول میں سنا دیتا ہوں اور خطبہ جمعہ ختم، کیونکہ 2 منٹ باقی ہے. کیا کہا ہے علماء نے، اسلاف امت نے ان لڑائیوں کے بارے میں جو ان کی آپسی ہوئی، بہت سارا خون بہا، ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ وہ مجتہد ہیں. اور صحیح بخاری کتاب الاعتصام کی روایت بتاتی ہے کہ اگر ایک مجتہد کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اور اگر اس مجتہد کا اجتہاد بعد کے حالات اور واقعات کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ غلط ہے، تب بھی اس کے لیے 1 اجر اور ثواب اللہ کے یہاں. تو ان صحابہ کا درجہ ان تمام لڑائیوں میں مجتہد کا درجہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توقف اختیار کرنا چاہیے. علامہ محمد الدین خطیب نے اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان دونوں کا ساتھ دینے والے یہ سب اہل حق تھے، اس لیے کہ ان کی لڑائیاں اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اور ان کا یہ اجتہاد اس میں وہ مخلص تھے. انشاءاللہ ہر حال میں ان کو ثواب ملے گا. جب وہ مجتہد تھے اور دونوں اہل حق تھے، اجتہاد کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا، تو میرے بھائیوں پھر ہم ان کو تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، یہ حق بنتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، علامہ قرطبی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، آپ کیا کہتے ہو ان لڑائیوں کے بارے میں جن میں صحابہ کے آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے بہت سارا خون بہا ہے؟ تو سن لو میرے بھائی، علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں نقل کیا ہے، سورہ حجرات کی تفسیر میں آیت نمبر 9 کی تفسیر میں کہا، حسن بصری نے جواب دیا، قتال شہدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا،
وعلموا وجهلنا اجتمعوا فتبعنا واختلفوا فوقفنا. ترجمہ سن لیجیے. وہ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ایسی لڑائیاں تھیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر تھے، ہم سب غائب. وہ لڑائیاں ایسی تھیں جس کے بارے میں جن کے حالات اور واقعات سے وہ واقف تھے، وہ جہلنا، اور ہم سب جاہل اور ناواقف. تو کیا ڈیسیجن لینا چاہیے؟ وہی بہتر جانتے. اجتماعوا فتبعنا، جب وہ کسی معاملے میں متفق ہو گئے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے، پیروکار بن گئے. واختلفوا فوقفنا، اور جہاں ان کا اختلاف ہوا ہم نے توقف اختیار کر لیا، ہم ٹھہر گئے، خاموش ہو گئے. اس لیے کہ وہ ہستیاں تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے، ہم کرٹیسائز کرنے کا حق انہیں نہیں رکھتے. یہی سوال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، آپ کیا کہتے ہیں ان لڑائیوں کے بارے میں؟ ایک جملہ جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، علامہ سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث میں اسے درج فرمایا، جلد نمبر 3 میں کہتے ہیں تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا. لوگوں سن لو، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا. ہم لوگ اس وقت نہیں تھے، ہماری تلواریں ان سے خون آلود نہیں ہوئی. فلا نخضب بها السنتنا، تو اب انہیں کرٹیسائز کر کے ان اعمال پر انہیں تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی زبانوں پر رنگ ہم نہیں لگائیں گے. اگر ہماری تلواریں خون آلود ہونے سے بچ گئی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو اپنی زبان بھی ہم بچائیں گے، اس کو لال پیلا نہیں کریں گے. سبحان اللہ، کیا اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے اسلاف تھے وہ. اس کے باوجود میرے بھائیو، اگر زبان درازی کوئی کرتا ہے، تنقید کا نشانہ انہیں بناتا ہے، تو وہ زندیق ہے، اس دین کا زندیق ہے وہ اس امت کا. یہی اسلاف امت کا عقیدہ تھا. جسے علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری زبان دونوں ان کے بارے میں صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 10، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کے بعد آئے ہیں، جاءوا من بعدهم یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر چکے ہیں. ہماری اس دعا کے مستحق علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے وہ صحابہ بھی اس دعا میں شامل ہیں. وہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے تعلق سے کسی طرح کا کینہ اور کپٹ نہ باقی رکھ. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان قدسی صفات انسانوں کے سیرت و زندگی کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عظمت اور مقام کو پہچاننے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جہاں کہیں ان کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اللہ تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو صحیح تعلیم ہے، صحیح عقیدہ ہے، ہم ان کو بتا سکیں، سمجھا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.